سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک پہلو جس کی مجھے اور آپ کو ضرورت ہے۔ علماء مشائخ پہلے سے بہت ساری باتوں سے آگاہ ہوتے ہیں، اس لیے میری گفتگو آپ حضرات کے ساتھ رہے گی۔ دوستو، انسان بہت زیادہ پڑھا لکھا بھی ہو، مالدار بھی ہو اور وزادار بھی ہو، اس کے پاس خدام کی بھی ریل پیل ہو، لیکن بالکل اچانک اسے کہہ دیا جائے کہ فلاں جگہ جانا ہے، باہر نکلو، تو فوراً جانے کو تیار نہیں ہوتا۔ وہ کہتا یار میرے کپڑے ٹھیک نہیں، مجھے کوئی 20 منٹ کا ٹائم دو تاکہ میں وضو کر لوں، غسل کر لوں، میں لباس تبدیل کر لوں۔ حالانکہ اسے کہا جائے گا کہ تھوڑے کپڑے ہی تیرے میلے، تیری ڈگری بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، تیرا بینک اکاؤنٹ بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، اور تیرا حلقہ احباب میں بھی کوئی کسی قسم کا اثر نہیں پڑتا، تیرا کپڑے ٹھیک نہیں، تو آ جا، لیکن تیار نہیں ہوتا، ذہن نہیں مطمئن ہوتا۔ ایک تو یہ کہ اسے لے کے جایا جائے یا اس کے گھر کو جانے لگے تو پھر بھی وہ شخص یہ کہتا ہے کہ یار ذرا ٹھہر جاؤ، مجھے ذرا صفائی کر لیں۔ میری طرف دیکھیے گا جناب، ادھر دیکھیے۔ موبائلوں میں تو کام پہلے بھی چلتا رہتا ہے، اب تو میں آیا بیٹھا ہوں آپ کے سامنے، تو چلیں اثر کرے نہ کرے، سن تو لے میری فریاد، اور نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ آپ تھوڑی دیر میری بات پر توجہ کریں بھائی۔ کسی کے گھر آپ فوری طور پہ فون کریں نا، اتنے مہمان آ رہے ہیں، تو وہ کہتا ہے یار تو لے کے آ گیا، مجھے بتایا ہی نہیں، میں نے تو گھر کے اندر جھاڑو دلوانا تھا، صفائی کرنی تھی۔ انسان نفسیاتی طور پر وہ جب غسل کر لیتا ہے، وضو کر لیتا ہے، تو اپنے آپ کو تھوڑا تازہ تازہ محسوس کرتا ہے، یعنی آپ کوئی مٹی نہیں لگی چہرے پر، کچھ بھی نہیں، لیکن اگر آپ 2-3 دن ہو گئے غسل نہیں کیا تو آپ کو اپنی طبیعت پر ایک بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ میری بات کو سمجھیں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس سے بھی سادہ بات عرض کرتا ہوں، بٹن ٹوٹ جائے نا آپ کا، ایک ویسٹ کوٹ کا، کرتے کا ایک بٹن ٹوٹ جائے تو ساری محفل میں توجہ بٹن پہ ہی رہتی ہے، بے شک کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، کسی نے بھی توجہ نہیں کی، لیکن ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ یار وہ بٹن ٹوٹا ہوا۔ آپ کے ظاہر پر ذرا سا بھی کوئی دھبا ہو تو انسان تکلیف میں رہتا ہے کہ یار یہ کبھی اتر جائے تو میں اپنے آپ کو آسانی میں محسوس کروں گا۔ بس سمجھ لے میری بات کو، اگر ظاہر پہ ذرا سا بھی دھبا ہو تو انسان تکلیف میں رہتا ہے، اسی طرح اگر باطن پہ کوئی دھبا لگ جائے، اگر حسد کا دھبا ہو، عداوت کا دھبا ہو، تکبر کی بیماری ہو، کسی قسم کا بھی اسے، یہ دولت کمانے کا بھی ایک دھبا ہے، دنیا داری کی بے جا محبت بھی ایک دھبا ہے، اپنے آپ کو بتانا، اپنے آپ کو بڑھانا اور اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کی فکر میں رہنا، یہ بھی ایک دھبا ہے۔ اگر یہ بیماری لگ جائے نا تو یہ بھی بندے کو سکون سے نہیں بیٹھنے دیتی، یہ بھی بے قرار کرتی ہے۔ بہت سارے لوگ اپنا آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں، بیچارے بڑے کمزور پڑ جاتے ہیں، انہیں بتانا پڑتا ہے کہ میں یہ ہوتا ہوں، یہ میرا نام ہے، یہ میرا قبیلہ ہے، یہ میرا بتانا پڑتا ہے۔ باطن پر جب دھبے لگتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گناہ کی تعریف بھی یہ بیان کی کہ ما حاک فی صدرک، گناہ کہتے ہی اس کو ہیں جو تیرے سینے میں کھٹکتا ہے، جو تجھے چبھتا ہے، تکلیف دیتا ہے کہ یہ کام درست نہیں ہے۔ میرے رب کریم نے احسان فرمایا اور ہمیں کہا کہ میں نے نہ تمہیں میں سے تمہیں ایک رسول عطا فرمایا ہے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، وہ کریں گے کیا میرے رسول؟ یتلو علیکم آیاتنا، وہ تم پر میری آیتیں پڑھیں گے، ویزکیکم، اور تمہیں پاک فرما دیں گے۔ تمہارے جتنے دھبے ہیں، جتنی میل کچیل ہے، جن جن چیزوں کے سبب سے تم تکلیف میں ہو، جتنی چیزیں تمہیں اذیت میں مبتلا کرتی ہیں، میرے محبوب تمہاری وہ ساری چیزیں دور کر دیں گے، تمہیں پاک کر دیں گے۔ میرے حبیب رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، حضور کی جو سیرت مبارکہ ہے، سرکار کے جو ارشادات عالیہ ہیں، وہ انسان کو ہلکا پھلکا کر دیتے ہیں، فطرت کے عین مطابق۔ آپ کو پتہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو فقر ہے وہ فقر اختیاری ہے،
اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے دست مبارک میں اپنے خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میرے دست مبارک میں چابیاں ہیں رب کے خزانوں کی۔ اللہ کرے میں آپ کو بات سمجھا سکوں، لیکن حضور فرماتے ہیں مجھے جب اللہ نے اختیار دیا نا کہ محبوب اگر آپ چاہیں تو نبی اور بادشاہ بن جائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نبی بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نبی بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نبی بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں۔ مجھے اختیار دیا گیا۔ جو بڑا پریشان ہے نا اپنی غریبی کے ہاتھوں، وہ میری بات پر ذرا غور کرے۔ کریم فرماتے ہیں مجھے اختیار ملا تھا، چاہوں تو نبی اور بادشاہ بن جاؤں، اور چاہوں تو اللہ کا بندہ اور نبی بن جاؤں۔ محبوب فرماتے ہیں غلاموں، میں نے بادشاہی قبول نہیں کی، میں نے رب کا بندہ بننا پسند فرمایا۔ متاع بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نہ لو شان خدا بندی۔ یہاں علماء کا جمع غفیر ہے، میں حوالہ بھی کیا عرض کروں گا، لیکن الترغیب و ترہیب ذرا دیکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی، شاید میں بھی نہ یہ اس سنت پر عمل کر پاؤں۔ حضور نے دعا مانگی، اے اللہ میری اہل بیت کو نا ضرورت کے مطابق روزی دینا، اور ایک حدیث کے لفظ یہ ہیں، اے اللہ ایک وقت روٹی دینا اور ایک وقت کا فاقہ دینا۔ یہ فقر حضور نے مانگ کے لیا، مانگ کے۔ حضور نے یہ دستور نہیں دیا کہ ہم ہر غریب کو امیر کر دیں گے، بلکہ میرے محبوب نے دستور یہ دیا ہے کہ ہم غریبی سے پیار ہی اتنا کریں گے کہ امیروں کا بھی غریب ہونے کو دل کرے گا۔ سادہ زندگی آسان زندگی، سادہ زندگی یہ آسان ہوتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں آپ کو فقر ملے گا۔ فقر، رات کی روٹی پڑی ہے، صبح بڑے شوق سے تناول کر لی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور تشریف لائے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، تھوڑی کھجوریں کھا کے بھی حضور کا چہرہ مسکرانے لگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچے مکان پہ رہنا پسند کیا۔ حضرت عمر جیسے شخص نے، یار اگر ہم کبھی قبول کرنے لگ جائیں سرکار کی سیرت کا حسن، تو آپ یقین کریں کہ بہت ساری چیزوں سے ویسے ہی ہماری جان چھوٹ جائے، بہت ساری سوچیں ویسے ہی ہمارا پیچھا چھوڑ دیں، بڑی ساری آسانیاں ویسے ہی ہمارے گھر آ جائیں۔ کتنا لوگ آج پریشان ہوتے ہیں کہ پیسے کوئی نہیں، یعنی رات بھی روتے ہیں صبح بھی روتے ہیں، اور ہر تیسرا آدمی اس بات سے پریشان ہے۔ اللہ نے ساری صلاحیتیں دی ہیں، صحت دی ہے، اولاد دی ہے، علم دیا ہے، فہم دیا ہے، شعور دیا ہے، لیکن ایک پیسے نہیں ہیں۔ تو وہ کامل مرشد کے پاس بھی جاتا ہے، شیخ کامل کے حضور بھی جاتا ہے، تو سوال وہاں بھی جا کے دولت کی دعا کا کرتا ہے۔ آپ خدا را میری بات پہ غور کرنا، حضرت عمر طبعاً مزاجاً سخت مزاج تھے، لیکن بخاری بتلاتی ہے کہ تشریف لے گئے حضور کی زیارت کے لیے، اور سرکار جب چارپائی پہ آرام فرماتے ہوئے ان کے استقبال کے لیے اٹھے تو پشت مبارک پر چارپائی کے بان کے نشان تھے۔ فاروق اعظم جیسے تگڑے آدمی کی آنکھوں میں آنسو آئے، اور رو کے درد کے ساتھ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسر و کسریٰ کے بادشاہ موجے کر رہے ہیں، اور اتنا مال و دولت اور آرام کی زندگی، اور آپ اللہ کے حبیب ہو کر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عمر فاروق کی جو سوچ تھی وہ بڑی درد پر مبنی، وہ بڑے عشق پر، وارفتگی پر، ذوق پر، یعنی وہ ہماری طرح تقریر نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ تو جو جملے ادا کر رہے تھے وہ بھی آنسوؤں میں لپیٹ کر بارگاہ رسالت میں پیش کر رہے تھے۔ خلوص چھلکتا نظر آتا تھا، درد سوز کیفیات۔ لیکن میرے دوستو، سرکار نے کس طرف توجہ کرائی؟ حضور نے فرمایا عمر کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ وہ دنیا میں تھوڑی سی آسانی دیکھیں اور آخرت میں رسوا ہو جائیں، اور ہم دنیا میں تھوڑا مشکل وقت گزاریں اور آخرت کی ساری عزت اللہ ہمیں ہی عطا فرما دے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جائز مال جمع کرنے سے منع نہیں فرمایا، لیکن جس طرح میں آپ کی توجہ دلاؤں اس کو سمجھیں۔ اس چکر میں الجھ جانا، یہ جو ہمارے جوان بیچارے روز نیا فیشن کرتے ہیں نا، اب تو یہ فیشن مذہبی سٹیجوں پہ بھی آ گیا ہے، اب تو نعت خاں کے کپڑے دیکھ کے بھی اس طرح کے کپڑے بنوانے کو دل کرتا ہے۔
دل کرتا ہے کہ اس طرح کی مجھے بھی بنوانی چاہیے۔ اور پہلے لوگ اس سے پوچھتے تھے کہ آپ یہ ناز شریف جو ہے یہ آپ نے کہاں سے لی ہے، اب یہ پوچھتے ہیں کہ کس بوتیک سے جوڑا بنوایا آپ نے، ہمیں بھی ذرا ایڈریس بتائیے گا۔ یعنی اور پھر جو آدمی یہ نیا فیشن اوڑھتا ہے نا، نیا کام کرتا ہے، پریشان بھی بڑا رہتا ہے۔ یعنی 4-5 ہزار دے کے جس نے بال بنوائے ہیں وہ بڑا پریشان ہے کہ میں نے اتنی محنت کی اور مجھے دیکھا بھی کسی نے نہیں، کسی بندے نے توجہ ہی نہیں کی۔ اور جو بندہ سادہ ہے، جو کھیتوں سے اٹھ کے آ گیا، وضو کیا، کپڑے بدلے، استری تھے تب بھی ٹھیک ہے، نہیں تھے تب بھی ٹھیک ہے، اس بیچارے کو فکر کوئی نہیں ہوتی کہ دیکھے تب بھی ٹھیک ہے، نہ دیکھے۔ یہ مذہبی محفلوں میں نا کچھ سیاسی، سماجی، رفائی، فلاحی لوگ بھی آتے ہیں۔ آپ کا تو مجھے مزاج کا نہیں پتا، لیکن ہمارے ہاں تو باقاعدہ نام لکھے جاتے ہیں۔ ایک مہمان خصوصی ہوتا ہے، ایک مہمان خاص ہوتا ہے، ایک کی زیر صدارت، ایک کی زیر قیادت، ایک کی زیر سرپرستی۔ یعنی وہ اشتہار بیچارہ نا خود بڑے بوجھ تلے ہوتا ہے، اتنے لوگوں کا نام اس پہ درج کر دیا جاتا ہے۔ تو وہ اب وہ جو رفائی فلاحی صاحب آئے ہوتے ہیں نا، حضور کی محفل میں آئے ہیں۔ محفل کس کے نام کی؟ سرکار کے نام کی۔ وہ اللہ کی رضا کے لیے آئے ہیں، لیکن وہ چونکہ محلے کے سماجی آدمی ہیں، اس لیے بیچارہ پیچھے سے گردن اونچی کر کر کے نقیب کو دکھاتا ہے کہ میں آ گیا ہوں، کسی طریقے مجھے اوپر بلا لیں۔ اور اس بیچارے کی بھی ڈیوٹی ہے۔ آج میں ایک محفل میں تھا، شاید وہ میری جیب میں رکا ہے کہ نہیں، دوپہر میں تو مجھے رکا دے دیا، کہنے لگے اس کا بھی نام لینا ہے آپ نے تقریر میں، اس کا بھی نام لینا ہے، اس کا بھی نام لینا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ چلتے وقت تو آپ نے کہا تھا یہاں نبی پاک کی تعریف کرنی ہے، اور آپ نے ہمیں کس کام لگا دیا ہے؟ آپ نے تو کہا تھا حضور کا ذکر کرنا۔ تو اس طرح کا کام تو نہ ہم سے لے کے ہمارا ضمیر بھی ملامت کرنے لگے۔ بریلی کے امام کہتے ہیں کر مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، کیونکہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، اور میرا دین پارا نانی۔ اعلیٰ حضرت بریلوی نا ایک دکان پہ تیل لینے گئے سرسوں کا، دکاندار کو ایک بڑی بوتل دی، فرمانے لگے سرسوں کے تیل کی بھر دو، اس نے بھر دی۔ تو اعلیٰ حضرت پوچھتے کتنے پیسے؟ کہنے لگا حضور ویسے تو 5 آنے کی ہے، آپ ہمارے عالم ہیں، آپ 3 آنے دے دیں، آپ کے علم کی وجہ سے میں 2 آنے چھوڑتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے پورے 5 دیے، فرمایا میاں تو پورے رکھ، میں اپنا علم 2 آنے کا نہیں بیچا کرتا۔ کرو مدح اہل دول رضا، اور پڑے اس بلا میں میری بلا، میں تو گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نام۔ اپنی فقیری سے پیار کریں، اپنی سادگی سے پیار کریں، اپنے کچے مکان سے پیار کریں، اپنے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے وہ رب کی رضا ہے، اس پہ راضی رہنا سیکھیں۔ یہ مدینے والے محبوب کا طریقہ ہے، یہ سرور کائنات کی سنت ہے، یہ رسول پاک نے ہمیں سکھایا۔ سب سے پہلے تو اس دوڑ سے باہر آنا، اور اس کے حلال کے لیے محنت ضرور کریں میرے بھائی، ضرور محنت کریں، لیکن خدا اتنے لمبے چوڑے چکر میں نہ الجھیں جتنے میں ہم الجھ گئے، اور یہ اتنی بڑی دلدل ہے کہ جو اترا ہے وہ دوبارہ کبھی واپس نہیں آیا۔ 2 جملے مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہیں۔ یا رسول اللہ ذلت کیا ہے؟ تو کریم فرمانے لگے لالچ نہ کرنا، ذلیل ہو جاؤ۔ تو یا رسول اللہ عزت کیا ہے؟ فرمایا جو رب نے دیا ہے اس پہ قناعت کر لے، میرا رب تجھے عزت عطا فرما دے۔ یہ 2 جملے، یہ دستور ہیں، اس کو آپ سمجھ لیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بوجھ اتارے، ہمارے لیے زندگی آسان کی، ہمیں حضور دیکھیں۔ تکبر ایک بہت بڑی بیماری کا نام ہے۔ میں کس درد کے ساتھ آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کروں کہ میرے وطن میں سب سے بڑی مصیبت پروٹوکول کی مصیبت ہے۔ میں کس طرح آپ کو یہ بات سمجھاؤں کہ اس وطن پہ ایسے بھی معاملات ہوئے کہ کسی کا پروٹوکول جا رہا تھا اور کسی کا بچہ ہسپتال نہیں پہنچ سکا اور رکشے میں انتقال کر گیا، کسی کا پروٹوکول جا رہا تھا۔ آج نا شوق ہے، آج شوق ہے لوگوں کو کہ لوگ گاڑیوں کے پیچھے بھاگیں، آج شوق ہے کہ لوگ نعرے لگائیں، آج شوق ہے کہ لوگ مجھے بڑا جانیں۔ القابات کی بھیڑ میں میری طرح کا کمزور آدمی اپنا وجود تلاش کرتا رہتا ہے کہ جو کچھ کہا گیا ہے مجھے ہی کہا گیا ہے،
ویسے یہ میرے لیے ہی تھا سارا کچھ، یعنی رٹا لگایا ہوتا ہے، اور چونکہ نقیب ہمارا مجبور ہوتا ہے، ایسے آپ کے تو نقیب بڑے سادے سے ہیں، ہمارے ہاں تو جو نقیب ہوتا ہے اس کے نام کے ساتھ بھی شہنشاہ نقابت لکھا ہوتا ہے، تو اب شہنشاہ صاحب سے ڈرنا بھی پڑتا ہے، یہ بھی بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اس کو آپ کوئی کہیں کہ اس طرح کر لے، بندہ ہی شہنشاہ ہے تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو القابات کی بھیڑ بھاڑ، اس سے تکلف پیدا ہوتا ہے، اس سے تکلف پیدا ہوتا ہے۔ وہ نام بڑا حسین ہوتا ہے جو نام اماں لیا کرتی ہے، بڑا ہی مزیدار ہوتا ہے وہ۔ یہاں علماء بیٹھے، امام اعظم ابو حنیفہ کی والدہ فرمایا کرتی تھی، ابو حنیفہ یہ مسئلہ، اس کا سوال کا جواب نہ فلاں وائز جو بڑی اچھی تقریر کرتا ہے اس سے جواب لے کے آؤ۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں اماں میں نہ جواب دے دوں، تو اماں کہتی ہے ابو حنیفہ تو بچہ ہے، تجھے کیا پتا، ان کے تو بچے ہی تھے نا، یعنی امام اعظم کی بات کر رہا ہے۔ تو امام صاحب اس وائز کے پاس چل کے جاتے، کہتے یہ میری ماں نے مسئلہ پوچھا، جواب دو، وہ آپ کا شاگرد تھا، کہتے حضور مجھے تو نہیں پتا، تو آپ فرماتے چل پھر میں تجھے اس سوال کا جواب بتاتا ہوں، پھر تو مجھے بتانا، پھر میں تیرا نام لے کے اپنی اماں کو جا کے بتاؤں تاکہ میری اماں راضی ہو جائے۔ میرے عزیز یاد رکھیں، یہ جو پروٹوکول کی بیماری ہے نا، آپ یقین کریں کہ 2 4 5 لوگ ہمیں جاننے لگے ہیں تو لوگ ملنے آتے ہیں تو وہ ڈرتے ہیں، غریب آدمی سہم جاتا ہے بات کرتے، کئی دفعہ بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ یار وزیروں نے تو ماحول خراب کیا ہی تھا، یہ پیروں کو کیا ہو گیا، ان کو کس چیز کی مصیبت آن کھڑی ہوئی ہے، کس چیز کا پروٹوکول، اتنے دربان دروازوں کے آگے۔ ہاں کسی بندے کو کوئی مشکل ہو تو بات الگ ہے، لیکن مفت کے معاملات تھوڑی مہربانی فرمائیں۔ اور یہ مرض عوام میں سرایت کر گیا، پروٹوکول، اور تھک گئے، اپنے بھی پروٹوکول دے کے اپنے بھی تھک گئے۔ یعنی بیٹی کا باپ بڑی تکلیف میں ہے، اس کا داماد پروٹوکول مانگتا ہے، وہ بڑی تکلیف میں ہے، وہ روز اذیت میں ہے، وہ کہتا ہے کہ تیرے میکے میری عزت نہیں کرتے، وہ اس قدر زیادہ پریشانی کے عالم میں ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ اگر 5ویں بیٹی کی شادی ہو اور 4 داماد اکٹھے بلا لیے جائیں تو مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے سسر کے لیے۔ اب کسی کو چائے کی پیالی بھی پہلے مل گئی تو ہو سکتا ہے کہ دوسرا بگڑ جائے کہ آپ نے میرا پروٹوکول ہی نہیں دیا۔ میں دوستوں سے گزارش کرتا رہتا ہوں کہ عزت نہ مانگ کے لیا کرو، نہ چھین کے لیا کرو، نہ جب تم کہتے ہو نا کہ میری عزت نہیں کی تو مانگ رہے ہو، اور جب تم احتجاج کرتے ہو نا کہ تم نے پروٹوکول نہیں دیا تو اب تم عزت چھین رہے ہو، یہ نہ مانگی جاتی ہے نہ چھینی جاتی ہے، بلکہ کام اس طرح کے کرو کہ عزت کرنے کو دل کرے، طبیعت چاہے تمہارا اکرام کرنے کو۔ بخاری میں بھی موجود ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، لیکن قاضی اجاز رحمۃ اللہ علیہ نے تو بڑے ہی حسین انداز میں درج فرمائی ہے۔ فرماتے میں حضور کی بارگاہ عالی مرتبت میں حاضر تھا، صحابہ یوں بیٹھے تھے کہ گویا سروں پہ پرندے بیٹھے تھے۔ فرماتے ہیں کہ بڑا عجیب رنگ تھا، بڑا عجیب ماحول تھا۔ ایک شخص ملک شام کا رہنے والا کوئی پیغام لے کر اپنے امیر کا حاضر بارگاہ ہوا، اور جب اس نے صحابہ کی وہ کیفیت دیکھی نا، ادب والی، ذوق والی، اور بات بھی کرنا تو جچا تلا جملہ بولنا، اے پائے نظر ہوش میں آ یہ کوہ نبی ہے، اور آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے، وہ انداز دیکھا تو وہ شخص بھی کانپنے لگا، وہ کانپنے لگا۔ محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کیوں ڈرتے ہو، کیوں کانپتے ہو؟ تو کہنے لگا میں مدینے کی حکومت کے سربراہ کے پاس آیا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ اگر بادشاہوں کو اور سربراہ جو قبیلے کے ہوتے ہیں ان کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو جائے تو درے کھانے پڑتے ہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کوئی ایسی بات نہ کروں کہ آپ ناراض ہو جائیں۔ وہ تو چونکہ وہ سہتے آ رہے تھے وہ لوگ، تو اس نے تو اپنے رنگ میں بات کر دی، پر جناب انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے نا حضور کے چہرہ نور پر آنسو بہتے دیکھے۔ اس نے ایک بات کی تھی نا، حضور رو پڑے اور مقدس آنکھوں میں آنسو چھلکے، اور فرماتے ہیں پھر کچھ لمحوں کے سکوت کے بعد بات کہاں کی تھی پہنچ کہاں گئی، اس نے کیا کہا اور جواب کیا آیا،
کریم فرمانے لگے نہ بھائی نہ، تو کسی بادشاہ کے پاس نہیں آیا، تو کسی حکومت کے سربراہ کے پاس نہیں آیا، تو اس بیٹے کے پاس آیا ہے جس کی ماں گوشت کے خشک ٹکڑے کھا کے بھی گزارا کر لیا کرتا۔ میں غریب ماں کا بیٹا ہوں، کھجور کے خشک ٹکڑے کھا کے، گوشت کے خشک ٹکڑے کھا کے میری اماں رات بتا لیتی تھی۔ یارو صحابہ کے بیچ رہنا، صحابہ کے ساتھ بات کرنا، ان کے چھوٹے چھوٹے معاملات کو دیکھنا، چھوٹے چھوٹے معاملات۔ حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کراتے تھے، وضو۔ یہ حدیث تو آپ نے درجنوں بار سنی ہوگی کہ حضور نے فرمایا کچھ مانگ لے۔ عرض کیا جنت میں وہ والا مکان چاہیے جس کے پڑوسی آپ ہوں۔ پھر فرمایا ہو غیر ذالک، چل کچھ اور بھی مانگ لے، لیکن یہی حضرت ربیعہ بن کعب، توجہ ہے میری بات پر؟ ہمارے ہاں نا لوگ کہتے ہیں یہ نا میرا نوکر ہے، اس کا والد بھی نوکر تھا، یار اس کا دادا بھی میرے دادا کے ہاں رہتا تھا۔ تو میں کہتا ہوں یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن یہ بھی تو بتاؤ نا کہ جو خاندانی نوکروں کے کام ہوتے ہیں اور جو خاندان کے خاص لوگوں پر نظر ہوتی ہے وہ بھی تم نے کی ہے کہ نہیں کی؟ یہ ابھی ہمارے نقیب اعلیٰ حضرت کی ایک نعت پڑھ رہے تھے کہ ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی۔ اس میں اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے، کہتے ہیں میں خانہ زاد کہنہ ہوں، صورت لکھی ہوئی بندوں کنیزوں میں میرے مادر پدر کی ہے، کہتے ہیں میں خانہ زادہ کہنہ ہوں، حضور میں آپ کا خاندانی غلام ہوں، اور ہماری صورتیں ہیں آپ کے سامنے موجود لکھی ہوئی۔ اور کہنے لگے کہ ان غلاموں میں میری دادیوں نانیوں کے بھی نام لکھے ہوئے ہیں اور میرے دادوں اور نانوں کے بھی نام لکھے ہوئے ہیں، خاندانی۔ حضرت ربیعہ کہتے ہیں میں وضو کراتا تھا خالی۔ کتنی بیٹیاں ہیں آج جو منتظر ہیں کہ ان کی بھی شادیوں کا بندوبست ہو جائے۔ آج بہت سارے لوگ اس لیے اس کام میں مداخلت نہیں کرتے کہ بعد میں کوئی مسئلہ اٹھا تو ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ فرماتے ہیں میں وضو کراتا تھا، رات کو سرکار نے فرمایا کہ تم شادی کیوں نہیں کرتے؟ میں نے عرض کی حضور میں نہیں چاہتا کہ کوئی ایسا کام کروں کہ آپ کی خدمت سے رہ جاؤں، اور ویسے بھی حضور نہ میں خوبصورت ہوں نہ مال و دولت ہے، کون اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کرے گا؟ کتنے سرکار خاموش ہو گئے۔ اگلی رات پھر وضو کے لیے حاضر بارگاہ ہوا تو فرمانے لگے نکاح کیوں نہیں کرتے؟ میں نے پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتا کہ خدمت سے مانے ہوں، اور دوسرا یہ کہ نہ میرے پاس مال و دولت ہے نہ حسن و جمال ہے، کون اپنی بیٹی بیائے گا؟ کہتے ہیں یہ کہہ کر میں باہر نکلا تو میرے اپنے ہی اندر سے آواز آئی، یار تو کتنا نادان ہے، حضور کو جواب دیتا ہے اور سرکار کو بتاتا ہے باتیں، ان کو بتاتا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سارا کچھ بتا دیا ہوا ہے، جن کے پاس ساری خبریں پہلے سے موجود ہیں۔ بس اگر کل حضور نے کہا نہ نکاح کیوں نہیں کرتے تو چپ کر کے کہہ دینا سرکار جیسے دل کرتا ہے کر دیں۔ کہتے ہیں وہی ہوا، سرکار نے پوچھا، توجہ ہے میری بات؟ ہم کیا انتظار کریں گے کہ اب سارے کام وزیر صاحب ہی کریں گے؟ آپ ہر غریب کا مسئلہ حل آ کے کوئی منسٹر ہی کرے گا؟ ایم این اے اور ایم پی اے ہی آئیں گے؟ ان بیچاروں کے تو اپنے بڑے معاملات بگڑے رہتے ہیں، روز اسمبلیوں میں کوئی نہ کوئی نئی بیعت چھڑی رہتی ہے، وہ اس تہاری سے فارغ ہوں گے تو کچھ اور کریں گے، کاغذ قلم لیے بیٹھے ہیں۔ رات کو ایک اینکر نے بھی بلانا ہے، اس نے بھی بڑے تابڑ توق سوال کرنے ہیں، انہوں نے بھی جواب دینے ہیں، اور ہمارے ہاں تو اب لوگ نا ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں دھیان لگے ہوئے ہیں، فلانا دھیان لگا ہوا ہے، جس طرح بہت سارے لوگ موبائل کے دھیان نہیں لگے ہوتے تو بعد میں وہ ٹائم دیکھنے کا تو اوہ گھنٹہ گزر گیا، ہوش ہی نہیں آتا۔ یہ تو دھیان لگے رہتے ہیں، کسی نے کوئی بیان دے دیا پھر اس کے دھیان لگ گئے سارے۔ کہاں ان کو نظر آئے گا کہ غریب بھی ہیں، مجبور بھی ہیں، تنگ دل، یہ کہاں نظر آئے گا؟ تو دھیان لگے ہوئے، کوئی نہ کوئی بیان آ جاتا ہے پھر اس پر وہ حاشیہ نشینی کرتے رہتے ہیں، کام چلتا رہتا ہے، لگے ہوئے۔ البتہ آج بھی گاؤں میں کچھ کچے مکانوں والے اپنے ہمسائے کے گھر فاقہ نہیں ہونے دیتے، لوگ ایک دوسرے کا خیال کرتے، توجہ کرتے۔ حضرت ربیعہ بن کعب فرماتے ہیں تیسرے دن سرکار نے فرمایا نکاح کیوں نہیں کرتے؟ میں نے عرض کی حضور بندہ نواز جیسے دل چاہے کر دیں،
تو فرماتے ہیں حضور نے فرمایا فلاں قبیلے کے فلاں آدمی کے پاس جا کے کہ اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کر دے. کہتے میں رستے پر سوچ رہا تھا وہ کیسے نکاح کر کے دیں گے، پر قربان جاؤں انہوں نے میری طرف نہیں دیکھا، پیغام بھیجنے والے کی طرف دیکھا، انہوں نے نکاح کر کے دے دیا. صحیح حدیث میں لفظ موجود ہیں، حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا بیوہ ہو گئی تھی. ایک پیغام حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی طرف سے بھی آیا تھا، وہ بھی عشرہ مبشرہ ہیں. یہ وہ خوبصورت صحابیاں جن کے پیچھے میرے نبی پاک نے نماز بھی ادا فرمائی ہے. ایک پیغام حضرت اسامہ بن زید کا بھی تھا، یہ بھی حضور کے لاڈلے ہیں، لیکن حضرت عبد الرحمن ابن عوف امیر ہیں، یہ غریب ہیں. سرکار کی رائے جناب اسامہ بن زید کے حق میں تھی. حضرت فاطمہ جو صحابیاں ہیں ان کے والدین نے کہا کہ سرکار نے چونکہ حکم نہیں دیا تو بیٹے ہماری خواہش ہے کہ آپ عبد الرحمن ابن عوف سے نکاح کر لیں. جناب فاطمہ بنت قیس فرمانے لگی ابا جی اماں جی سرکار کی رائے چونکہ حضرت اسامہ بن زید کے حق میں ہے تو آپ اس طرح کریں مجھے میرے نبی کے حوالے کر دیں. آپ اس شخص کی جیب نہ دیکھیں، مال نہ دیکھیں، آپ مجھے اللہ کے رسول کے حوالے کر دیں، اللہ اور اس کا رسول مجھے کبھی ضائع نہیں کریں گے. انہوں نے نکاح کر کے دے دیا تو حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے پھر میں آیا تو میں سوچ رہا تھا کہ اب میں نے حق مہر کہاں سے دینا ہے اپنی اہلیہ کو. تو حضور نے حضرت بریدہ اسلمی کو بلایا اور بلا کے فرمایا کھجور کی گٹھلی کے برابر سونے کا بندوبست کرو. کہتے ہیں میں بیٹھا تھا جب حضور بات کر رہے تھے اور جب انہوں نے کہا حضور میں پیش کر دوں گا تو حضور نے مسکرا کے میری طرف دیکھا، فرمانے لگے ربیعہ نے نا اپنی بیوی کو حق مہر دینا ہے. پھر ایک صحابی سے کہا کہ ایک مینڈھے کا بندوبست کرو، میرے ربیعہ نے ولیمہ کرنا ہے. فرماتے ہیں یارو میں تو خالی وضو ہی کراتا تھا، وضو کراتے کراتے میرا گھر بھی بس گیا اور مدینے والے رسول نے مجھے جنت کا مژدہ بھی سنا دیا. ہم اگر تھوڑا بہت ایک دوسرے کا خیال رکھنے لگ جائیں، آپ کو پتہ ہے یہ کووڈ-19 کے بعد کرونا کے بعد پاکستان میں ڈپریشن کے مریضوں کی تعداد 65% تک چلی گئی ہے. 65% تک آپ کے ادارے بتاتے ہیں. کچھ تو وہ ہیں جو گھروں میں دوائی کھاتے ہیں ٹینشن، اور کچھ وہ ہیں جو بتاتے نہیں اور کہتے ہیں پتہ نہیں مجھے کیا ہے. یہ ڈپریشن کے مریض بڑھ گئے. لوگ کہتے ہیں اس کی وجہ کرونا بنا ہے، میں کہتا ہوں اس کی وجہ موبائل بنا ہے. پہلے لوگ ایک دوسرے سے بات کرتے تھے، اب موبائل سے باتیں کرتے ہیں. کوئی قریب بیٹھنے کو تیار نہیں. جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں نا ان کو پیسوں سے زیادہ وقت کی ضرورت ہوتی ہے کہ تھوڑا سا نا بیٹا پاس بیٹھے 2 گھڑیاں ان سے بات چیت کرے، ان کو ٹائم دے، سنے یہ کیا کہنا چاہتا ہے، ان سے مشورہ کرے ان کے ساتھ. اور یاد رکھو جوانوں اگر ہم نے بوڑھوں سے پیار شروع کر دیا تو انشاءاللہ پاگل خانوں میں بہت سارے مریضوں کی تعداد کم ہو جائے گا، بہت سارے لوگ لوٹ آئے گا. لیکن ہم وقت دینے کو تیار نہیں ہوتے. باتیں زیادہ نہیں کرنی. ہمارے ہاں ایک بہت بڑا طبقہ ان لوگوں کا ہے جو کبھی مالدار ہوتے ہیں پھر غریب ہو جاتے ہیں. تلک الایام نداولها بین الناس. قانون بھی یہ ہے کہ اللہ لوگوں کے درمیان دنوں کو پھیر کے رکھتا ہے، حالات بدلتے رہتے ہیں. ایک مزاج تیزی سے فروغ پایا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، وہ ہے مفاد پرستی کا مزاج، کام لینے کا مزاج. اور بڑے کچے کچے جملے مسلمانوں نے بولنے شروع کیے کہ وقت پڑنے پر تو لوگ گدھے کو بھی باپ بنا لیں. یہ کمزور سا ہارا ہوا فکرہ ہے. اس طرح کی باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جو ہار جاتے ہیں. سنیں اور یاد رکھیں مسلمان کے بارے میں تو جو تعریف قرآن نے بیان کی ہے وہ تو یہ ہے کہ اخرجت للناس، اسے تو لوگوں کے نفع کے لیے بنایا گیا. امت مسلمہ کی فضیلت یہ ہے کہ یہ نفع دیتی ہے، نفع بخش ہوتی ہے. یہ نفع لینے کا مزاج نہیں بناتی، یہ مفاد پرست نہیں ہوتے. اور خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہتر بھی وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہو. میں بس بات سمیٹنے لگا ہوں، غور کرنا. جو مصارف زکوٰۃ قرآن پاک نے بیان کیے ان میں سے ایک وہ بھی ہے جو مقروض ہو. گردن چھڑانے کے لیے بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، مقروض کو زکوٰۃ لگتی ہے. ہمارے ہاں
جو طبقات گر گئے نا کسی وجہ سے کسی بھی پریشانی کا شکار ہوئے، پھر لوگوں نے گرتی ہوئی دیواروں کو دھکا تو اور دیا ہے، پر کسی گرتے ہوئے کا ہاتھ تھامنا پسند نہیں کیا۔ کوئی کسی سیاسی جماعت کا کارکن ہے، جب تک وہ نعرے ٹھیک لگاتا ہے، جیب سے اشتہار چھپواتا ہے، تب تک وہ سیاسی ورکر ہوتا ہے، اور اگر چڑھ جائے قرضہ تو پھر لیڈر صاحب کہتے ہیں یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے۔ اگر کوئی میری طرح کا پیر صاحب ہو اللہ ماشاءاللہ، تو جب تک وہ ڈیوٹی پوری کرے تو منظور نظر مرید ہوتا ہے، جی منظور نظر، اور اگر بیچارے پہ قرضہ چڑھ جائے تو حضرت جی فرماتے ہیں اس کا ذاتی معاملہ ہے۔ تو جب آپ کے گھر جھاڑو دے رہا تھا تب ذاتی معاملہ نہیں تھا، اب ذاتی معاملہ ہو گیا۔ سنیں اس حدیث کی اصل آپ کو بخاری میں ملے گی، اور الفاظ کے اختلاف کے ساتھ تقریباً تمام کتب حدیث میں اور سیرت میں آپ کو روایت ملے گی۔ حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے میں غریب ہو گیا، قرضے چڑھ گئے، والد انتقال کر گئے، بہنوں کا بوجھ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقروض قیدی ہوتا ہے، قیدی۔ فرماتے میں تکلیف میں آ گیا، اور آپ یقین کریں میں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے باصلاحیت لوگ دیکھے ہیں، لیکن وہ معاشی پریشانیوں کی وجہ سے ساری صلاحیتیں ضائع ہو گئی۔ لائق اسٹوڈنٹ، لائق پڑھنے والا، لیکن اس کے ابا نے خط لکھ کے بلوا لیا کہ بیٹے اتنے تو وسائل ہی نہیں ہیں، آجا باپ بیٹا مل کے مزدوری کرتے ہیں۔ لیکن ہم نے نا سارا پیسہ اپنے نالائق بیٹے پہ تو خرچ کرنا پسند کیا، پر سگی بہن کے لائق بیٹے پر 10,000 بھی لگانا پسند نہیں کیا۔ بیٹا تو وہ بھی کسی کا ہے نا۔ آپ کا خیال میں ٹیلنٹ وہ ہوتا ہے کہ جو بڑے بہترین سکول کالج میں پڑھے؟ یہ جو گرمیوں میں ٹھنڈے پانی کا کولر لے کے بس کے پیچھے بھاگتے ہیں اور 2-2 روپے کا پانی کا گلاس بیچتے ہیں، یہ بھی بڑے ٹیلنٹ والے ہوتے ہیں، یہ بڑے ذہین بچے ہوتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کوئی ان کے آنسو پوچھنے والا نہیں، کوئی پلٹ کر بات کرنے والا نہیں۔ یہ دھکے تو دے دیے جاتے ہیں فقیروں کو کہ تم مانگتے کیوں ہو، لیکن کبھی پلٹ کے دیکھا ہے کہ پیچھے آزمائش کتنی بڑی ہے، کتنے بڑے دکھ پائے جاتے ہیں، لیکن وہ جو احساس کا حسن ہے یہ ہمیں رسول کائنات نے عطا فرمایا۔ یہ ہمارے باطن کے اندر جو ایک مصیبت ہے، اپنے لیے سوچنا، کسی کے لیے نہ سوچنا، یہ میل بھی حضور نے دور فرمایا ہے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ مقروض ہو گیا تھا میں، اور جن کا میں نے قرض دینا تھا ان سے میں کہتا تھا کھجوریں پکتیاں تو دیتا ہوں، کھجوریں پکتیاں تو، کھجوریں پکی تو تھوڑی تھیں، اور پیسے میں نے زیادہ دینے تھے۔ میں نے اپنے دوستوں سے، رشتہ داروں سے، اہل محبت سے بات کی، لیکن وہ تیری آنکھ ہو یا سنگ ملامت کی چبھن، کون پہنچا ہے میرے درد کی گہرائی تک؟ دور شہرت میں تو یاروں نے کیا یاد بہت، پر ساتھ آیا نہ کوئی کوچہ رسوائی تک۔ اور ایک پنجابی کا شعر مجھے بڑا پسند ہے، آپ کو سمجھ آ گیا تو ٹھیک ہے، اور نہ بھی آیا تو تب بھی ٹھیک ہے، پھر بھی ٹھیک ہے۔ ایک صوفی گزرے ہیں میاں محمد بخش صاحب، وہ فرمایا کرتے تھے ساری عمر ہی آٹا گدھ ہے تے لکھاں کیتے نہیں پیڑے، تے وقت آیا ہی تے محمد بخشا کوئی نہیں ہو بیٹھا نیڑے۔ آج تو وقت آیا ہی تے محمد بخشا کوئی نہیں ہو بیٹھا، کوئی قریب ہی نہیں پھر آیا، پھر کسی نے حال ہی نہیں پوچھا۔ جب تک آٹا گوندا جاتا تھا، روٹیاں پکا رہے تھے تو بڑے امیدوار تھے، لنگر جو چل رہے تھے، اور جب حال اس طرح کا ہوا تو کوئی آیا ہی نہیں۔ جناب جابر بن عبداللہ کہتے سب سے کہا، کوئی میری داد رسی کو نہیں آیا۔ یارو یقین کرو، ایک وقت وہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے فون پر بھی کسی کا کام بن جاتا ہے، ہمارے 2 جملے بولنے سے بھی کسی کا کام بن جاتا ہے، لیکن وہ کئی دفعہ ہماری پالیسی کے مطابق نہیں ہوتے۔ سن لینا اور یاد رکھنا، آپ فرماتے ہیں جب میں ہار گیا نا تو پھر میں دوڑا، ایک ہی دروازہ نظر آیا اور وہ تھا دروازہ مصطفیٰ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بے کسوں کو رضا، غمزدوں کو رضا، مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ کہتے میں دروازہ رسول پہ گیا، اور جب میں گیا تو بات سے پہلے میرے آنسو چھلک پڑے، سونے بڑی تکلیف میں ہوں، قرض خواہ گھورتے ہیں، اور ان کے لب و لہجے میں سختی اور تلخی ہے، سو نہیں پاتا،
ڈھب سے کھا نہیں پاتا، نظر کرم ہو جائے۔ کہتے ہیں حضور تو کسی غلام کو بھی کہہ دیتے، پیغام دے دیتے تو کام بن جاتا، پر قربان جاؤں مصطفیٰ کریم نے امامہ سیدھا کیا، اور جب مدثر والی چادر کندھے پہ رکھی تو میرے نصیب دیکھو، حضور فرمانے لگے چل میں خود تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ نصیب دیکھو، خدا کی ساری رحمتیں ساتھ چلنے لگی۔ کہتے حضور نے پہلے جا کے سفارش کی، وہ یہودی تھے جن کے پیسے دینے تھے، فرمایا کچھ لے لو کچھ بعد میں لے لینا۔ خود جا کے سفارش کی، چونکہ یہودی تھے، انہوں نے کہا نہیں ہمیں تو سارے چاہیے۔ تو حضور فرمانے لگے چل پھر آ میرے ساتھ، آ پھر میرے ساتھ، آ پھر تیرے باغ میں چلتے ہیں۔ کہتے ہیں میرے باغ میں 2-3 چکر لگائے کریم رسول، اور فرمایا اب کھجوریں اتار اور دیتا جا۔ جناب جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں میں اتارتا گیا اور دیتا گیا، جب پوری ہو گئیں تو حضور فرمانے لگے چل تھوڑی اور بھی دے دے۔ فرماتے ہیں میں نے اور بھی دی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے سارا قرضہ اتر گیا۔ تو کریم فرمانے لگے جابر ذرا بتا کھجوریں پہلے زیادہ تھیں یا اب زیادہ ہیں؟ اور فرماتے ہیں کہ جب میں نے کہا نا حضور ساری بات بن گئی، کمال ہو گیا، اور میں نے رو کے خراج پیش کیا، رو کے، آنسو ہی تو ہوتے ہیں۔ اس نے کہا تھا کہ میرے آنسو تیرے ہونے کا بتا دیتے، آنسو نکل پڑے۔ میں نے آنسو میں لپیٹ کر جب نذرانہ پیش کیا تو حضور فرمانے لگے یہ جو تیرے ساتھ سارا کچھ ہوا ہے نا جا کے عمر فاروق کو بھی بتا دے، عمر کو بھی بتا۔ حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں میں نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساری بات بتائی تو حضرت عمر مسکرا کے کہنے لگے تو اب بتا رہا ہے، جب حضور تیرے ساتھ چلے تھے مجھے تب ہی پتا تھا اللہ تیرے اوپر کامل رحمت کر دے گا، تیرا کام ہو جائے۔ یہ اپنے وجود سے بوجھ اتاریں، ایک تو اپنی زندگی کو سادہ کریں، عاجزی والی کریں، یہ بحث چھوڑ دیں۔ ہم نہ بڑی بحث کرتے ہیں، علماء کچھ نہیں کرتے، مشائخ کچھ نہیں کرتے، سیاستدان سارے برے ہیں، تاجر سارے برے ہیں۔ یہ ڈیوٹی ہماری نہیں، حساب لینے کی ڈیوٹی اللہ کریم کی۔ یا تبلیغ کریں یا دعا کریں، اکیلے میں بیٹھ کر تنقید نہ کریں، اس سے بوجھ بڑھے گا آپ کی طبیعت، آپ کو لگے گا کہ آپ نے اپنے آپ کو مشکل میں ڈال لیا۔ زندگی کو سادہ کریں، آسان کریں، عاجزی والا کریں، اور جس حد تک آپ کسی کا نفع کر سکتے ہیں وہ نفع دینے کا مزاج بنائیں، کچھ نہ ہو سکے آپ سے۔ تو حضور نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے، یہ صرف مومن کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے، یہ مومن کا ہتھیار ہے دعا۔ پھر آپ اپنے بھائی کے لیے دعا کریں، اور میرے کریم فرماتے ہیں جب تو اپنے بھائی کے لیے دعا مانگتا ہے تو رب تیرے سرانے فرشتہ کھڑا کر دیتا ہے، وہ تیری دعا پر آمین بھی کہتا ہے، اور یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ جو اس نے اپنے بھائی کے لیے مانگا ہے پہلے اسے عطا فرما۔ اپنی زندگی کے اندر آپ خوبصورتی پیدا کر لیں گے۔ آپ یقین کریں اعلیٰ حضرت بریلوی سے کسی نے پوچھا کہ بے چین رہتا ہوں، تو فرمانے لگے کسی مسلمان کے ساتھ نیکی کر اور کسی مجبور مومن کے ساتھ نیکی کر، اور اسے پتہ نہ ہو میرے ساتھ کون نیکی کر رہا ہے، فرمایا ذرا پیچھے رہ کے کر، رب تیرے دل کو سکون عطا فرما دے گا۔ یہ ٹھارس والے کام ہیں۔ اب نہ بحث کی دنیا سے تھوڑے باہر بھی آئیں، تھوڑے باہر، بڑی ابحاث ہو گئیں، بڑی باتیں ہو گئیں، بڑے کیلو کال کے ہم نے بازار سجا لیے، محبت ہو گئی۔ میں عوام کی بات کر رہا ہوں، اب تھوڑا عملی طور پر، عملی کوئی کہیں بھی کچھ کر رہا ہو، یہ دوست چونکہ ہم تھوڑا سا مذہبی تعارف رکھتے ہیں تو احباب کئی دفعہ کہتے ہیں کہ آپ فلاں جگہ جا رہے ہیں تو شام کے بعد ہمارے پاس آ جائیں، تو میں ان سے کہا کرتا ہوں کہ آپ نا جس جگہ بھی ہیں ایک دوسرے کو سپورٹ کریں، بجائے اس کے کہ آپ مغرب کے بعد نئی وضو سے جائیں۔ آپ عشاء والوں کو کیوں نہیں سپورٹ کرتے؟ آپ وہاں کیوں نہیں آگے بڑھتے؟ جب آپ کے جذبات خیر والے ہو جائیں گے نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب کریم تو تمہارے گمان کے قریب ہے۔ جب آپ کے جذبات میٹھے اور ٹھنڈے ہو جائیں گے، ٹھنڈے ہو جائیں، اور پیار کریں تو سب سے کریں، لیکن مخالفت کریں تو ذرا احتیاط سے کریں، اور اختلاف رائے کو کبھی مخالفت نہیں بنائیں۔ آپ پیار کریں، مٹھاس باندھیں، پھر دیکھیں دنیا میں کتنی خوشبوئیں بکھرتی ہیں۔ دعا کرتا ہوں